काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही मक्का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आपको एक बात से आगाह करना मैंने बहुत ही ज़रूरी समझा है, और बात यह है कि आपने जो ख़ास तौर पर इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने खान सर के बारे में ज़रूर सुना होगा। अब खान सर ने अपना नाम खान रखा है। खैर, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि खान लगाने से वो मुसलमान है, हिंदू है या सिख है या ईसाई है, वो कोई भी हो, वो एक टीचर है और बहुत ही मशहूर और मारूफ टीचर है। लोगों को पढ़ाते हैं, कई बातें बहुत अच्छी अच्छी भी पढ़ाते हैं, मगर उन्होंने जो एक मक्का और मदीना के बारे में एक ख़ास वीडियो जो अपलोड की है, उस वीडियो में उन्होंने कई गलत चीज़ें ऐसे पेश की हैं कि जब उसे लोग और ख़ासकर बच्चे, स्टूडेंट्स वग़ैरह एक बेहतरीन टीचर समझ के उसकी वीडियोस को देखते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। अगर मक्का और मदीना के बाद में उनके बारे में उन्होंने जो वीडियो बनाई है, आप ज़रा गौर कीजिए कि मक्का और मदीना के बारे में जो असलियत है, उन्होंने कुछ बातें गलत कह दी और उनके बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं एक ज़िम्मेदार आलिम दीन हूँ, इसलिए मुझ पर और हर किसी पर फ़र्ज़ बनता है कि हर इंसान को उन गलतियों को बताएं, क्योंकि उन्होंने मक्का और मदीना के बारे में ख़ास तौर पर गलतियाँ की हैं। सबसे पहली गलती ये है कि उन्होंने काबा शरीफ पर एक टिक लगा कर के, ये देख रहे हैं आप, ये काला वाला घर जो है ये मक्का है। मेरे प्यारे, ये मक्का नहीं बल्कि ये काबा है, ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। इस तरफ सारे मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाजा इसको मक्का नहीं कहते। मक्का तो वो पूरा का पूरा शहर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा शहर है वो। लिहाजा आप सिर्फ काबा को बता रहे हैं कि मक्का है। अगर एग्ज़ाम में स्टूडेंट से सवाल आ गया कि मक्का किसको कहते हैं, तो क्या मक्का का जब वो जवाब देंगे तो काबा को बताएंगे, और इस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। लिहाजा एक टीचर को इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को नहीं देनी चाहिए। सही इन्फॉर्मेशन ये है कि जो खान सर बताते हैं कि ये जो काला वाला सा जो ये एक मकान बना हुआ है ये मक्का है, ये बिल्कुल गलत है। ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। और अब ये देखिए आप हजरात, इन्होंने कहा कि ये जो ग्रीन कलर का है इसको मदीना कहा जाता है। अरे मेरे भाई, आप एक मशहूर व मारूफ टीचर होने के बावजूद कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में क्यों पढ़ाते हो। अब मुझे आप बताएं कि हमारे नबी का जो हरा गुंबद है उसके नीचे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, उसको ये कहते हैं कि ये मदीना है। अगर स्टूडेंट्स के सवाल में ये सवाल आ गया कि मदीना किसको कहते हैं, या फिर हरे गुंबद को दिखाकर ये बताया गया कि इसे क्या कहते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स और आपके स्टूडेंट्स उसे मदीना लिखेंगे और इस कदर वो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। एक टीचर तो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा कि उसके बताने से उसके स्टूडेंट्स फ़ेल हो जाएं। लिहाजा उस चीज़ को मत कहो जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो, जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज नहीं रखते उसके बारे में आप यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के, ये गलत चीज़ें हैं। बल्कि उनको बताने के लिए हम जैसे उलमा और बहुत सारे उलमा मौजूद हैं ना, तो फिर खान सर को ज़रूरत नहीं थी कि मदीना मक्का के बारे में कोई या किसी भी इस्लामिक चीज़ के बारे में कोई वीडियो बनाए। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर लोगों तक फेक इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है, हज। अब ये देखें आप, इन्होंने पहले बताया जो ब्लैक कलर का है ये मक्का है। अब आगे कह रहे हैं कि जो ये ब्लैक कलर का जो ये है ना, ये जो चार तरीके से चार दीवारें बनी हुई हैं और ये ब्लैक कलर का जो है, इसके इर्द गिर्द घूमने को हज कहा जाता है। प्यारे मुसलमानों, ज़रा मुझे इतना बताओ कि सिर्फ इर्द गिर्द घूमने को हज नहीं कहा जाता, काबा के इर्द गिर्द घूमने को तो तवाफ़ कहा जाता है कि ये काबे का तवाफ़ हो रहा है और ये हज के अरकानों में से एक रुकन है। लिहाजा हज करने के लिए तो बहुत सारे अरकान ज़रूरी है। मिना जाना है, मुज़दलिफ़ा जाना है, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना है, शैतान को पत्थर मारने हैं। प्यारे मुसलमानों, ज़रा सोते तो सही, खान सर आखिर ये इन्फॉर्मेशन इसने पढ़ी कैसे?
اتنی بڑی غلطیاں تو یار ایک بچے کو ہم پڑھا دیں وہ بھی نہیں کرتا ہے. لہٰذا میں خان سر سے گزارش کرتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچے تو مہربانی کر کے برا نہ مانیں. لہٰذا آپ ایسی چیزیں نہ کیا کریں، بلکہ اس کعبہ کے ارد گرد گھومنے کو طواف کہتے ہیں، اور حج یاترا جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت سارے ارکان ضروری ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا پیغمبر مطلب سمجھیے کہ سب سے پری، اللہ کو جو سب سے پری ہوتے ہیں انہیں پروفیٹ یعنی پیغمبر کہتے ہیں. اور پیارے مسلمانوں، یہ تو بہت ہی بڑی غلطی. اس طریقے سے تو واقعی ایگزام میں سوال آ سکتے ہیں. اگر ایگزام میں کسی نے سوال کیا، کوئی 10ویں کا ایگزام دے رہا ہے، کوئی +2 کا ایگزام دے رہا ہے، اس نے سوال کیا کہ پیغمبر کس کو کہا جاتا ہے، تو خان سر نے تو بتایا کہ ان کے پیغمبر مطلب جو اللہ کے پریے ہوتے ہیں، سب سے محبوب بندے ہوتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ نہیں. البتہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ کے پریے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ایگزام میں جو سوال ہوگا کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں بتانا ہے، اس کا ورڈ میننگ ہمیں بتانا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو لہٰذا پیغمبر کا مطلب سب سے پریے نہیں، پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام بندوں تک لانے والا، یعنی اللہ نے جو میسج دی ہے، میسنجر. پیغمبر مطلب میسنجر، اللہ کا میسج لوگوں تک بتانے والا. تو لہٰذا پیارے مسلمانوں، بیچارہ 10ویں والا اور 12ویں والا جب ایگزام میں لکھے گا کہ پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا جو سب سے پریے ہو، اگر یہ سوال 5 نمبر کا ہوا یا 10 نمبر کا ہوا یا 2 نمبر کا ہوا، اسٹوڈنٹس خان سر کی وجہ سے اپنے اس پیپر میں 2 یا 5 نمبر سے مات کھا جائے گا. لہٰذا پیغمبر کا مطلب میسنجر آف اللہ، اور میسنجرز آف اللہ سبھی کے سبھی اللہ کے پریے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ سی چیز ہے. وہاں پہ جو اسلامک پرمپرا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک شیطان تھا، مطلب ایک بہت برا آدمی تھا. جب محمد صاحب تھے تو ان کو بہت پریشان کرتا تھا، کبھی ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتا تھا، کبھی کچھ کر دیتا تھا. تو محمد صاحب نے بہت کوشش کیا کہ یہ سدھر جائے، لیکن وہ انسان سدھرتا نہیں تھا. تو تنگ آ کر محمد صاحب نے اسے شراپ دے دیا کہ جا تو پتھر کا بن جائے گا. تو وہ آدمی ایک بڑا سا پتھر بن کے رہ گیا ہے. اور پیارے مسلمانوں، اب آپ یہ بات خاص طور پر دیکھیں، یہ کہتے ہیں جہاں پتھر مارا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک وہاں بڑا سا پتھر ہے، وہاں لوگ کنکریاں مارتے ہیں. پیارے مسلمانوں، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شیطان تھا. خان سر کیا کہتے ہیں کہ ایک شیطان تھا، ایک برا آدمی تھا، تو وہ اللہ کے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا وغیرہ پھینکتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ اس کو سمجھایا جائے، لیکن وہ نہیں سمجھا. تو پھر اب خان سر کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو بد دعا کر دی، شراب دے دی کہ تو پتھر کا بن جاتا. وہ پتھر کا بن گیا. تو اب سارے لوگ وہاں پر پتھر مارتے ہیں. ارے میرے خان سر، اس طریقے سے آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں گے؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم اسلام کے بارے میں. کیوں اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ کیوں ان کے فیوچر کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، کوسچن پیپر میں جب اس کا آنسر اسٹوڈنٹس لکھیں گے تو اس پتھر کے بارے میں وہ یہ کہانی سنائیں گے کہ محمد صاحب کو ایک فلاں فلاں. ایسا ہمارے اسلام میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. آپ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. لہٰذا ایسا مت کریں. لہٰذا آپ ٹیچر ہیں، اپنے حساب سے پڑھائیں. آپ کو دھرموں کو پڑھانے کی کیا پڑی ہے؟ آپ ہندوستان کا اتہاس پڑھائیں، ہندوستان کے بارے میں پڑھائیں، دیش سے کتنی محبت کیسے کرنی چاہیے اس کے بارے میں پڑھائیں. سارے دھرموں کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، اسلام کے بارے میں بھی، ہندوؤں کے بارے میں بھی، عیسائیوں کے بارے میں بھی، کرسچنس کے بارے میں بھی، بودھ کے بارے میں بھی، کرونا کے بارے میں بھی، پلیٹ کے بارے میں بھی. بھائی کیا ہے تو کمال کر رہا ہے یار. لہٰذا آپ غلط انفارمیشن نہ دیں. ایسا کسی کو اللہ کے نبی نے بد دعا نہ دی. کوئی پتھر نہیں بنا اور ایسا کوئی شخص نہیں تھا ایسا شیطان، بلکہ ایک بڑھیا تو تھی جو کوڑا وغیرہ پھینکتی تھی. تو ایک مرتبہ بیمار ہو گئی تھی. ہمارا نبی اس سے پوچھنے گئے کہ آپ لوگوں سے پہلے پوچھا کہ وہ کہاں گئی، تو کہا کہ بیمار ہے. آپ گئے کہ آپ بیمار ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا کوڑا آپ کے اوپر پھینکا، آپ پھر بھی مجھ سے ملاقات کرنے آئے، لہٰذا آپ اللہ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں. وہ بڑھیا فوراً ہی ایمان لے کے آ گئی. یہ ہمارا نبی کے اخلاق ہیں. ایسی انفارمیشن دے.
غلط انفارمیشن نہ دیں بالکل بھی، آپ سے گزارش ہے۔ ایک اور بات غلط کہی انہوں نے اپنی طرف سے، یہ پڑھا نہیں رہے بلکہ اب تو لوگوں کے اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان پچھم کی طرف منہ کر کے جھوٹ نہیں بولتے، یعنی کعبہ کی طرف، جس طرف کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے جھوٹ نہیں بولتے۔ بالکل غلط، اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب اسلام کے بارے میں اس اسلام کے عقائد و ایمان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تو پھر کیوں کہتے ہو؟ اسلام کو اس طریقے سے برباد نہ کرو، غلط انفارمیشن کسی کو نہ دو، کیونکہ اس کا فیوچر آپ خراب کر رہے ہو۔ اور ایک ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا فیوچر اس کو اچھا کرنا، تباہ کرنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ مسلمان پشچم کی طرف، یعنی جس طرف کعبہ ہے اس کی طرف منہ کر کے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل فرمائے گا۔ لہٰذا اس طرف منہ کر کے جھوٹ نہ بولنا، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ پہلے کسی سے پوچھ لیا کریں اسلام میں ایسا ہے کہ نہیں، اس کے بعد میں اگر کہنی ہے اصل تو کہو ہی مت، کیونکہ آپ اسلام کے لائق اسلام کی باتوں پر کیوں ویڈیو اپلوڈ کریں گے؟ کسی کو ضرورت ہے تو ہم سے کہے، کسی عالم دین سے کہے جس چیز کی ضرورت ہے، اور ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ کر کے رکھی ہیں علماء دین نے، ان کو پڑھو، سارا علم حاصل ہو جائے گا۔ مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، گنبد خضرا کیا ہے، میرے نبی کا مزار کہاں ہے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ مسلمانوں میں ایک چیز بہت پشچم منہ کر کے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ محترم حضرات، اب آپ ذرا دیکھیں کتنی غلطیاں خان سر نے اس میں کی۔ ان کے یار لاکھوں سبسکرائبرز ہیں، مجھے بتاؤ کتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے ان میں، ان کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں اور بہت ہی بہتر سمجھتے ہیں، اپنا خاص ٹیچر انہیں مانتے ہیں۔ اور آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تک میری ویڈیو پہنچے، خان سر ذرا آپ سوچیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا نہیں رہے بلکہ اڑائی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بات زبردستی اڑا رہے ہیں۔ جب نالج نہیں تو اس کے بارے میں مت بتاؤ۔ بتائیے مجھے کس طریقے سے ایک ایک ویڈیو میں اگر آپ اس طریقے سے غلطیاں کریں گے، خامیاں کریں گے، آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کی وجہ سے فیل ہوتے رہیں گے۔ آپ ایسا نہ کریں اور اپنی ان چیزوں کو بالکل بند کر دیں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو 100% معلوم ہے اس کے بارے میں ہی آپ ٹیچنگ کریں، اس کے علاوہ نہ بتائیں کسی کو کچھ بھی۔ آپ سے خاص گزارش ہے، اور میں تمام مسلمان حضرات اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس حضرات ہیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کہ جو خان سر نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اسلام کا جو نقشہ دکھایا ہے مکہ مدینہ کا، بہت ساری چیزوں کا، بالکل غلط ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ میری ویڈیو کے علاوہ ہزاروں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ خان سر نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی۔ لہذا آپ غلط انفارمیشن نہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔